اکثر بچے ایک سانس میں چلے جاتے ہیں اور ایسے موقع پر ایک غلطی جو ہے وہ بچے کی جان لے سکتی ہے. خبردار، آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی. آج ہم اس پروگرام میں بتائیں گے کہ بچے ایک سانس میں کیوں جاتے ہیں اور وہ کون سی غلطی ہے جو ان کے لیے جان لیوا بن سکتی ہے. میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز. میرے ساتھ معروف معالج ڈاکٹر شعیب صابر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ عموماً دیکھا ہے، اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے اور یہ ایک معاشرے کا عموماً حصہ ہے عام طور پر کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اچانک جب رو پڑتے ہیں تو ایک سانس میں جو وہ لمبی میں چلے جاتے ہیں جو نا، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں، کس طرح ہوتی ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وعلیکم السلام. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. اس کو کہتے ہیں بریتھ ہولڈنگ اسپیل کہتے ہیں. اچھا. کہ بچے اچانک روتے روتے ایک سانس میں چلے گئے، یا اچانک ماں نے کسی کو کچھ کہہ دیا، دبکا مارا تو وہ ایک سانس میں چلے گئے. اچھا، اس کو یہ کیفیت اکثر مائیں بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں. جی بالکل. ایسا بھی ہے بھی ایک ڈرنے والی چیز. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایسے بچوں میں ہمیں آئرن کو مانیٹر کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ 1 سے 5 سال تک کے بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے. اچھا. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے بچوں میں موسٹلی جو سائنٹیفکلی دیکھا گیا یہ بچے انیمیا کا شکار تھے. اچھا. اور دوسری بہت بڑی وجہ، اگر ایسے بچے اگر اپ برنگنگ جن کی ایک اسٹریسفل ماحول میں ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ایون اسکول میں جاتے ہیں تو ٹیچر بہت زیادہ ڈانٹتی ہے، تو ایسے بچے اس خوف و ہراس کی وجہ سے بھی ایک سانس میں جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ جو چھوٹے بچے 1 سال 2 سال 3 سال کے ہوتے ہیں وہ گھریلو سٹریس کو تو نہیں محسوس کر پاتے ہوں گے نا، کہ گھر میں کیا چل رہا ہے یا سٹریس، وہ ظاہر ابھی سینس میں نہیں ہے. اچھا، یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے آپ کا بچہ 3 سال کا وہ سٹریس کو فیل نہیں کرتا. اچھا. سائنٹیفکلی یہ بھی پروون ہے اگر ماں سٹریس میں ہے ڈیورنگ پریگننسی تو بچہ اس کے اثرات کو بھی فیل کرتا ہے. بہت سارے بچے ہم نے پریکٹیکلی دیکھا جو 11 سال ہو گئے کہ بہت سارے آٹو امیون ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو گئے کہ ماں ڈیورنگ پریگننسی ایک سٹریسفل کنڈیشن میں تھی. اچھا. اور یہ سائنٹیفک پروون ہے، سٹریس فیل کرتے ہیں، پریگننسی بھی فیل کرتے ہیں، تو 3 سال تو پھر اس نے آپ کے سامنے. اچھا، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے یہ کہ اتنی چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے ماحول کا اثر، وہ سٹریس کا وہ سارا فیل کر رہا ہے. بالکل لیتا ہے. تو یہ تو ماں باپ کو بہت سیریس لیول پہ سوچنا چاہیے اس میں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایسے دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے پوری طرح اپنا کھل کے اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتے، خوش نہیں رہتے. یہ بچے دیکھیے گا اگر گھر میں سٹریس والا ماحول ہوگا بچہ سہما وہ کھڑا رہے گا. بچے میں خود اعتمادی بھی پھر پیدا نہیں ہوگی. اور ایسے بچے پتہ کیا ہوتا ہے، گھر میں کوئی مہمان بھی آ جائے نا تو وہ دروازے کی نکڑ پہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے نا تو وہ پھر مہمان کو دیکھ رہے ہوتے، اتنی خود اعتمادی نہیں ہوتی آگے بڑھ کے سلام ہی لے لیں. اچھا. تو ایسا ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن سٹریس بالکل بچے فیل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پھر بچے آپ نے بتایا کہ وہ انیمک ہوتے ہیں عموماً، تو اس کا پھر حل کیا ہے یا اس کا بچوں کو ہم کس طرح جج کریں عام جو لوگ ہیں کہ ہمارا بچہ انیمک ہے، اس کا ٹیسٹ کرانے کی کوئی ضرورت ہے یا کیا؟ اچھا، سب سے امپورٹنٹ میں ماؤں کو کہوں گا کہ 2 چیزیں بالکل سادہ 2 باتیں بتاتا ہوں. آپ نے 2 چیزیں مانیٹر کر لیں، آپ کے 90% تک بچے ویسے ہی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا. پہلے نمبر پہ ان کا جا کے CBC ٹیسٹ کروائیں. اگر ان کی خون کی کمی ہے تو اس کو مانیٹر کریں اور اس کو ایڈریس کریں. اس کو گوشت دیں، انڈا دیں روزانہ، ان کو مشروبات ایسے دیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں، ان کو کھجور دیں اور چکندر کا دیں، جتنے بھی ہم فروٹ جوسز ہیں وہ دیں تاکہ ان کی آئرن کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکے اور ان کی اوور آل جنرل ہیلتھ بہتر ہو. نمبر 1. دوسرا، اگر گھر میں سٹریس والا ماحول ہے نا تو خود بھی اگر بہت زیادہ ہی لڑنا ضروری ہے تو بچے کے بچے کو تو سائڈ پہ کر دیں یار. اور یہ بھی بچے کو مانیٹر کرے. بہت سارے ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا ماحول بہت بہتر ہو لیکن بچہ جس ٹیوشن جاتا ہے، جس اکیڈمی میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، وہاں سے اس کو سٹریس مل رہی ہے اور بچہ اس فیز میں رہ رہا ہو تو اس کو مانیٹر کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک پہلو پھر واقعی ہو سکتا ہے کہ اب ہم بہت چھوٹی ایج میں ہی بچوں کو وہ اتنا سٹریسفل ماحول اسکول کا دے دیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اتنا بڑا بیگ ہے، وہ بیچارہ بیگ اٹھا نہیں پا رہا، تو وہ بھی تو سٹریس کا ہی کارن بنتا ہوگا اس کے لیے. بالکل یہ سٹریس ہے. ہم پتہ نہیں کس ٹریڈیشن کے پیچھے چل گئے کہ ہمارا بچہ اگر 3 سال کا بھی ہو، 2 سال کا ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب اس کو ابھی اسکول میں بھیج دیں. حالانکہ ہم بچے کا بچپن چھیننے میں ماں باپ کوئی
اب کمی نہیں چھوڑ رہے جی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بچہ اگر 2 سال کا اسکول جائے گا تو وہ سارے کچھ آئنسٹائن وہی بن رہے ہیں. ہاں جی. یہ ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے ایز اے پیرنٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ وہ ایک خاص غلطی کیا ہے جو ماں باپ ایسی غلطی نہ کریں جس سے بچے جان لیوا کیفیت میں پہنچ جائیں؟ اچھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب بچہ بریتھ ہولڈنگ اسپیل میں جائے، ایک سانس میں چلا جاتا ہے، نیلا ہو گیا، روتا روتا گر گیا، ایک غلطی ایسی ہے جو پیرنٹس اکثر کرتے ہیں، وہ یہ فٹافٹ اس کو تھوڑا سا اٹھایا اور اس کو پانی پلا دیا. پانی، اچھا پانی نہیں پلانا. سیمی کانشیس اس فیز میں جا رہا ہے، اگر آپ اس کو پانی پلائیں، اگر وہ اس کے سانس کی نالی میں چلا گیا، اس کے پھیپھڑوں میں چلا گیا، اسے اتھو آ گیا، تو اس کے سانس بند ہو سکتا ہے، اس کو نمونیا ہو سکتا ہے، ایون بچوں کی جان تک جا سکتی ہے. یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اس ٹائم پہ بس یہ کریں، اگر آپ کا بچہ اس فیز میں چلا گیا، اس کو کھلی ہوا میں لے جائیں. اچھا، اس کو پانی اس کے منہ پہ مار سکتے ہیں، کھلی ہوا میں دیں. کچھ لوگ پھونکے مارتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ اگر پنکھے کے نیچے یا کھلی ہوا میں لے جائیں تو بچہ ودن 1-8 منٹ میں خود ہی نارمل ہو جاتا ہے. اور ہمیں پرماننٹلی اس فیز کو اگر ایڈریس کرنا ہے تو ہمیں اس کے آئرن کو مانیٹر کریں، اس کی سٹریس کو مانیٹر کریں، لیکن بچے کو پانی پلانے والی کبھی بھی غلطی یا کوئی بھی مشروبات پلانے والی غلطی کبھی بھی نہ کریں. جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر شعیب صابر، جنہوں نے آج ہمیں یہ انتہائی اہم ترین بات بتائی کہ جو بچے ایک سانس میں چلے جاتے ہیں ان کو کبھی بھی اس فیز میں پانی پلانے کی کوشش نہ کیجیے گا. باقی ایسے بچے جو اس طرح کی بار بار کیفیت میں جا رہے ہوں ان کا CBC کرائیں، ان کا چیک کریں کہ CBC لیول کیا ہے، ان میں آئرن کی کمی تو نہیں ہے، اور خاص کر اپنے بچوں کو سٹریس سے بچائیں، اچھی خوراک دیں تاکہ وہ پاورفل بنے اور اس ساری چیزوں سے بچ سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ڈاکٹر شعیب صابر کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں آئندہ کسی ایسے ہی ایک اور پروگرام کے ساتھ. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.